الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء صدق اللہ العلی العظیم۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو، اس دین کو، اس نظام حق کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ جس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین سے گہری جڑی ہوئی ہوتی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا، آج جماعت اسلامی جو 83 سال سے ایک عظیم جد و جہد کر رہی ہے، اس کے بانی، اس کے قائد اور در حقیقت اسلام کی تحریک کے قائد، اسلامی نشاط ثانیہ کے قائد، اسلام کو ایک نظام کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے پیش کر کے قرآن و سنت کے مطابق ایک عظیم تحریک برپا کرنے والے قائد سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں کی عظیم رفتیں، نعمتیں عطا فرمائے کہ انہوں نے پوری دنیا کو ایک عالمگیر اسلامی تحریک کی صورت میں پوری دنیا کو جگایا، اور پاکستان کا جب قیام عمل میں آیا 1947 میں، تو جماعت اسلامی بھی، جماعت اسلامی ہند، جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر اور جماعت اسلامی پاکستان کی صورت میں اس نے کام شروع کیا۔ 76 سال ہو گئے ہیں اس تحریک کو کام کرتے ہوئے پاکستان بننے کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین کا یہ شعور دیا، دین کا یہ فہم دیا، یہ اسی کی عطا ہے، ہم کس قابل ہیں، اور اس تحریک سے ہمیں جوڑ دیا۔ اور یہ تحریک جغرافیاؤں کو پھلانگتے ہوئے ایک عالمگیر اسلامی انقلابی تحریک ہے، اور یہ تحریک امن کے قیام کی تحریک ہے، یہ تحریک ظلم اور فساد کے نظام کو مٹانے کی تحریک ہے، یہ تحریک انسانوں کے انفرادی معاملات کو بھی ایڈریس کرتی ہے اور اس کے اجتماعی معاملات کو بھی ایڈریس کرتی ہے۔ یہ تحریک اس زمین پر جو لوگ اپنی طاقت، اپنی قوت اور اپنے زعم میں انسانوں کو غلام بنا کر رکھتے ہیں، ان کے خلاف ایک بغاوت پیدا کرتی ہے، اور یہ تحریک بندگان خدا کی ایک زبردست اجتماعیت قائم کرتی ہے، جو انہیں روحانی طور پر بھی آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے اندر وہ قوت پیدا کر دیتی ہے جس میں وہ بڑے سے بڑے ظالموں، جابروں، طاقتوروں سے ٹکرا جاتے ہیں۔ لیکن یہ تحریک ایک منظم تحریک ہے، سمع و اطاعت میں گندی ہوئی تحریک ہے، اور یہی سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال تھا کہ انہوں نے ہجوم تیار نہیں کیا تھا، بلکہ ہجوم کو منظم کرنے کا درس دیا تھا۔ پہلے لوگوں کو چنو، ان تک بات کو پہنچاؤ، ذہنوں کی آبیاری کرو، پھر انہیں اس قابل بناؤ کہ وہ عوام کو ساتھ لے کر چل سکیں، فردن فردن بھی اصلاح ہو، معاشرے میں بھی اصلاح ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نظام کو بھی تبدیل کرنے کی جد و جہد تیز تر کی جائے۔ ایک مکمل لائحہ عمل اور مکمل اور منظم طریقے سے اس کام کو آگے بڑھایا گیا، اور اس کے لیے جو بات اصول کے طور پر طے کی گئی کہ ہم سازشوں کے ذریعے سے اقتدار حاصل نہیں کریں گے، ہم
اپنے آپ کو چھپا کر نہیں ظاہر کر کے سامنے آئیں گے۔ ہم پوری دنیا کے چوراہے پر اسلام کو بحیثیت نظام کے پیش کریں گے کہ اس کے علاوہ انسانیت کے لیے کوئی نظام بھی ان کو مکمل طور پر امن، سکون، قرار اور چین نہیں دے سکتا۔ الحمدللہ تحریک اپنے اس رستے کے اوپر گامزن ہے۔ قید و بند کی صعوبتیں خود ہمارے قائد نے برداشت کی، پھانسی کی سزا تک سنا دی گئی انہیں، اور انہوں نے تمام مراحل کو بڑی استقامت کے ساتھ عبور کرتے ہوئے تحریک آگے بڑھائی، اس کی روح میں جمہوریت رکھی۔ لوگ متنازعہ بناتے ہیں، کنفیوژنز پیدا کرتے ہیں۔ ہم اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے، جمہور کی رائے سے، جمہور کی طاقت سے، اللہ کی نصرت اور جمہور کی طاقت سے انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور ہم اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ جس میں انسانوں کی اجتماعی رائے اس کو مقدم رکھا جائے، لیکن ہم سب اجتماعی طور پر اللہ رب العالمین کے بندے ہیں۔ ہم سب کی رائے بھی اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس کو بدل نہیں سکتی۔ ہم اس جمہوریت کو فروغ دیتے ہیں کہ جس میں جمہور کی رائے تو ہوگی لیکن اللہ کی غلامی میں ہوگی، انسانوں پر انسانوں کی بالادستی کا نظام نہیں ہوگا۔ ہم موجودہ جمہوری نظام کو دیکھ رہے ہیں جو پوری دنیا میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں کچھ آزادیاں لوگوں کو ملی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی دنیا میں کہیں بھی جمہوری قدریں بھی اپنے اعلانات کے مطابق موجود نہیں ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ 1948 سے آج تک اقوام متحدہ میں موجود ہے تو پوری دنیا کی یہ جمہوری طاقتیں اس مسئلے کو جمہور کی رائے کے مطابق حل کیوں نہیں کرتی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر فلسطین کا معاملہ یہ ہے کہ اس وقت 35,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں 70% بچے اور خواتین ہیں، اور اقوام متحدہ میں قراردادیں بھی آتی ہیں، تو یہ ویٹو کون سی جمہوریت ہے؟ اور جب قرارداد پاس بھی ہو جائے کہ جنگ بندی کی جائے گی تو پھر بھی ایک طاقتور اور باغی قسم کا اور دہشت گرد قسم کا ملک بڑے دہشت گردوں کی سرپرستی میں انسانوں کو لقمہ اجل بنا رہا ہے، تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ہم اس جمہوری قدروں کی پاسداری کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے مطابق پوری دنیا کے نظام کو بدلیں گے جو واقعی جمہور کی رائے سے انسانیت کو فلاح دے گی، قرار دے گی، سکون دے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے ہم نے اپنے لیے جو لائحہ عمل طے کیا سید ابو العلا مودودی نے، وہ بہت واضح تھا، اور انہوں نے جمہوری قدروں کے مطابق ہی جماعت کی ذمہ داری کو منتقل کیا۔ اور پھر میاں طفیل محمد صاحب اخلاص کے پیکر، ایک طرف وہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے کشف المحجوب کا ترجمہ بھی کر رہے ہوں، دوسری طرف سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری فکر کی تلخیص دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات کی صورت میں ہم تک پہنچا رہے ہوں، اور اس تحریک کی قیادت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد یہ سفر آگے بڑھا۔ قاضی حسین احمد جو جد و جہد کا استعارہ، حرکت اور تحریک، مجسم، ایک ایسی شخصیت کے جس نے پورے پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام پر اپنے اثرات کو مرتب کیا، انہوں نے اس تحریک کی قیادت 22 سال تک کی، اور ہم سب وہ لوگ ہیں جنہیں یہ سعادت ملی ہے، کم از کم ان کی عمارت میں کام کرنے کا جو ہے وہ موقع مجھے حاصل ہوا ہے۔ پھر سید منور حسن، جن کی پوری زندگی اس تحریک کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، جو فقر اور درویشی میں بھی، عبادات میں بھی، زہد اور تقوی میں بھی، اور پھر اس کے بعد اپنی کمٹمنٹ اور اپنے اندر، ان کے اندر جو ثابت قدمی تھی، جو استقامت تھی، جو ان کے اندر یکسوئی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے 5 سال اس تحریک کی قیادت کی، اور وہ جتنے بھی ہم لائحہ عمل اختیار کرتے رہے، حالات کے مطابق، اجتماعی نظام کے تحت، شورائی رائے سے، مشوروں سے، اس دور کے حالات کے مطابق ہم نے اپنی حکمت عملی کو مرتب کیا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج کسی پوائنٹ آف ٹائم میں ہم سب کی نفی کر دیں۔ لیکن سید منور حسن وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے سن
70 کے الیکشن کے بعد 2013 میں جماعت اسلامی کو اپنا پرچم، اپنا نشان دوبارہ سے عطا کیا، اور شورا نے ان کے اس فیصلے کے نتیجے میں جماعت اسلامی کی بنیاد پر الیکشن کو لڑا۔ حالات کے مد و نظر میں حکمت عملی ہیں، بنتی رہتی ہیں، پیغام آگے بڑھتا رہتا ہے، اور پھر ہم آگے کی طرف بڑھے ہیں۔ سید منور حسن کے بعد جس مرد درویش نے اس تحریک کی قیادت کی وہ آج میرے سامنے موجود ہے، اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجسم محبت، شفقت اور ایک بڑے بھائی اور باپ کی طرح اس پوری تحریک کے ایک ایک فرد کو انہوں نے اپنے سائے میں رکھتے ہوئے آگے بڑھایا ہے، اور ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کے سفر، ہر وقت اس فکر میں رہنا کہ کسی طرح اس پیغام، اس دعوت کو، اس تحریک کو آگے بڑھایا جائے۔ الحمدللہ سراج الحق صاحب نے بھرپور طریقے سے اس تحریک کی قیادت کی ہے، اور آج ہم ان کی قیادت میں اس پالیسی پر موجود ہیں کہ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ جماعت اسلامی اس پوری قوم کو انشاءاللہ لیڈ کرے گی، اور ہم اپنے پرچم، اپنے نشان اور اپنی پالیسی کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سراج الحق صاحب کو کہ جنہوں نے بہترین طریقے سے اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے۔ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی پارلیمانی قوت اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن میں تو یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کی پارلیمانی قوت اس وقت پارلیمان میں موجود ہیں ان کا اپنا کیا حال ہے؟ یہ فارم 47 والے، یہ پاکستان کی قیادت کے اہل نہیں ہیں، یہ جعلی جمہوریت کے ذریعے سے آئے ہیں، یہ زبردستی مسلط کیے گئے ہیں، اور یہ جتنی جماعتیں بھی دھوکہ دے کر، جال سازی سے ووٹوں کو تبدیل کر کے مسلط ہوئی ہیں، یہ ہماری قیادت نہیں ہو سکتی، اور ہم ان کے خلاف انشاءاللہ ایک بڑی تحریک لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ ہم اس تحریک سے تعلق رکھتے ہیں جس کی پوری تاریخ قربانیوں سے عبارت ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے قائدین نے وہ جہاد بھی کیا ہے جو مسلمانوں کے معاشرے میں دعوت، تربیت، تزکیہ، سیاسی مزاحمت، قید و بند کی صعوبتیں اور طاقتوروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کو بیان کرنا اس صورت میں ہوتا ہے، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ الحمدللہ جماعت اسلامی کا ایک بہت زبردست قسم کا کام ہے جس کو ہم انجام دیتے ہیں۔ اور ہم نے وہ جہاد بھی کیا ہے جو کفار کے مقابلے میں، طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں اگر بندوق سے ضرورت پڑی تو بندوق سے بھی لڑے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے جوانوں نے شہادتیں پیش کی ہیں۔ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جس نے پاکستان کے تحفظ کے لیے خون پیش کیا ہے، ہتھیار نہیں ڈالے ہیں، ڈٹ کر کھڑے رہے ہیں، پاکستان کی حفاظت ایک مسجد کی طرح کی ہے، اور انشاءاللہ کوئی بھی برا وقت پاکستان پر آئے گا تو جماعت اسلامی کا ہر کارکن اس پاکستان کو مسجد کی طرح سمجھ کر ہی اس کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے جماعت اسلامی کسی مذہبی گروہ کا نام نہیں ہے، کسی مسلکی گروہ کا نام نہیں ہے، کس کی فرقہ واریت پر یقین رکھنے والے گروہ کا نام نہیں ہے۔ جماعت اسلامی دین پیش کرتی ہے، اور دین ایک نظام کا نام ہے۔ دین ترجیحات طے کرتا ہے۔ دین انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی کے نظام میں لانے کی بات کرتا ہے۔ دین لوگوں کے قلوب کا تزکیہ کرتا ہے۔ دین لوگوں کے خاندان کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ دین معاشرے کو صحیح قدروں سے نوازتا ہے۔
اور دین پوری مملکتوں اور نظاموں کو نظاموں سے تبدیل کر کے اللہ کی حکم کی بالادستی کا سسٹم لا کر انسانیت کو فلاح پہنچانے کا نظام دیتا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی کے بارے میں اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ ہم کسی مسلکی اور کسی فرقہ وارانہ بنیاد کے اوپر قائم کی جانے والی جماعتوں کی طرح ہیں، تو جماعت اسلامی ایسی کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے۔ ہم دینی تحریک ہیں اور اس تحریک کو لے کر چل رہے ہیں۔ جماعت اسلامی سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتی ہے۔ ہم سیاسی جماعت ہیں، لیکن ان جماعتوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو جماعتیں خاندان پر چلتی ہیں، وراثت پہ چلتی ہیں، وصیت پہ چلتی ہیں۔ وہ جمہوریت پہ نہیں، بلکہ چند لوگوں، چند الیکٹیبل، چند سرمایہ داروں، چند جاگیرداروں اور اسٹیبلشمنٹ، لوکل اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پروان چڑھ کر چڑھنے والے لوگوں پر چلتی ہیں۔ جماعت اسلامی ہے، اور سیاست کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے، تو ہم اس کام کو نبیوں والا کام سمجھتے ہیں۔ اگر سیاست کا نام کرپشن، لوٹ مار، جہالت، بالادستی، جاگیرداری، وڈیرہ شاہی اور دھوکہ دہی اور فارم 47 ہے، تو ہم ایسی کسی سیاست کو سیاست مانتے ہی نہیں ہے۔ یہ طاغوت ہے، یہ جبر ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ کرپشن ہے، یہ لوٹ مار۔ ہم سیاست کو سمجھتے ہیں جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ایک ایسا نظام قائم کیا جس نے پوری انسانیت کو ایک امن کا پیغام دیا، سب کو حقوق دیے۔ اس لیے جماعت اسلامی ایک دینی سیاسی تحریک ہے۔ جماعت اسلامی لسانیت پر یقین نہیں رکھتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر زبانوں کی بنیاد پر کہیں پر کوئی زیادتی کی جا رہی ہے تو اس زیادتی کو نہیں ہونا چاہیے، اس پر ہمیں آواز بننا چاہیے۔ اگر کہیں بلوچستان میں لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں تو جماعت اسلامی اپنا فرض سمجھتی ہے کہ ہم لاپتہ افراد کے مسئلوں کو بھی حل کریں، ہم اس کو بھی ایڈریس کریں۔ ہم بلوچ یا سندھی یا مہاجر یا پختون یا پنجابی یا سرائکی یا کسی علاقے اور زبان سے تعلق رکھنے والوں پر کوئی زیادتی بھی ہوگی تو ہم اس پر بات کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم لسانیت کی اور قوم پرستی کی بنیاد پر اپنی تحریک چلائیں گے۔ ہم اس فرق کے ساتھ حق بیان کرتے ہیں، اور ہم میں یہ جرت ہے کہ ہمارا اردو بولنے والا بھی یہ حق یہ اپنے اندر حوصلہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی اردو بولنے والا مہاجر کوئی زیادتی کسی پنجابی، پختون، سندھی پہ کرے گا تو ہمارا مہاجر بھی کھڑا ہو کر کہے گا کہ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ ہمارا جماعت اسلامی کا پنجابی بھی یہ حوصلہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی پنجابی کسی پر ظلم کرے گا تو جماعت اسلامی کہے گی کہ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم عصبیت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن ہم حق کو بیان کرتے ہیں۔ ہم کاٹتے نہیں ہیں، ہم جوڑتے ہیں لوگوں کو۔ ہم تمام ان لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو اپنے حقوق کو کسی قوم پرستی کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بہت تجربات ہو چکے ہیں، لوگوں کو حقوق نہیں ملیں گے، تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جائے گی، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جنہوں نے اس فرسودہ نظام کے ذریعے سے لوگوں کو تقسیم کیا ہے، حقوق کو پامال کیا ہے، وہ طاقتور ہوتے ہیں، عوام تقسیم ہوتے ہیں۔ اب عوام منظم ہوں گے، متحد ہوں گے، اور ان ظالموں کو ہم تقسیم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جماعت اسلامی نہ علاقائی تنظیم ہے، بلکہ ہمارا ویژن گلوبل ویژن ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر فلسطین کے اوپر یہ برا وقت ہے تو ہم اس کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں، دل کی عطا گہرائیوں سے سمجھتے ہیں کہ غزہ میں ایک بچہ بھی شہید ہوتا ہے تو وہ میرا بچہ ہے، وہ سراج الحق کا بچہ ہے، وہ پوری جماعت اسلامی کے ایک ایک فرد کا بچہ ہے، ہر پاکستانی کا بچہ ہے۔ ہم اس کا دفاع کریں گے انشاءاللہ، اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کشمیر میں، اور کشمیر تو ویسے بھی پاکستان کا حصہ ہے، کوئی سازش، کوئی مکمکہ، کوئی ڈاکٹرائن اور کوئی بھی ایسی چیز کہ جو کشمیر کا سودا کرنے والی ہوگی، کسی صورت میں ہم قبول نہیں کریں گے۔ سب سن لیں اچھی طرح سے کہ کشمیر پر سودے بازی نہیں کرنے دیں گے۔ بھارت کو خطے کا
पुलिस मैन नहीं बनने देंगे। ये अमरीकी एजेंडा पूरा नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम कश्मीरी मुसलमानों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं और हम तो वो हौसला और ज़र्फ रखते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अगर किसी गैर मुस्लिम पर भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो इंसानियत के नाते हम उसके साथ खड़े होने में फख्र महसूस करते हैं। इसलिए जमात इस्लामी ना इलाकाइयत पर यकीन रखती है, ना कौमियत पर यकीन रखती है। हाँ, हर कौम की इज्जत और तकरीम को हम समझते हैं कि ये होनी भी चाहिए और हर एक को उसका हक मिलना भी चाहिए। हक के लिए खड़ा होना और हक के लिए माशरों को मुनज़्ज़म करना, इसको हम अपनी सियासत और अपनी इस जद्दोजहद का एक अहम हिस्सा समझते हैं। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने 76 साल में इस पाकिस्तान को कमज़ोर किया है। पाकिस्तान क्यों कमज़ोर हुआ है? हालांकि पाकिस्तान के पास तो एक खूबसूरत आइन मौजूद है। ये आइन ऐसे नहीं मिल गया। इसमें जिन लोगों ने भी किरदार अदा किया उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया और इसमें जमात इस्लामी का एक बहुत बुनियादी किरदार है इस आइन साजी में। यह आइन सबको मुश्तमा करता है, सबको हुकूक फराम करता है, लेकिन इस आइन को जब पामाल किया जाता है, जब इसको पामाल करके कोई इदारा, कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई जागीरदार, कोई वडेरा इसको पामाल करता है तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में अबतरी होती है। पाकिस्तान में लोग नफरतों का शिकार होते हैं, पाकिस्तान के हालात खराब होते हैं। वो सारे लोग जो 76 साल से पाकिस्तान का निज़ाम चला रहे हैं, उन सब के सब को अपनी नाकामी को कबूल करना चाहिए कि वो पाकिस्तान को उसकी मंजिल की तरफ नहीं लेकर जा रहे, वो तबाह कर रहे हैं। उन्हें ऐलान करना चाहिए कि वो नाकाम हो गए, चाहे वो डिक्टेटर जर्नेल हो, चाहे वो नाम नेहाद ये सियासतदान हो, चाहे वो जागीरदार और वडेरे हो, चाहे वो टॉप के ब्यूरोक्रेट हो, और चाहे वो अदलिया के वो बड़े बड़े तुर्रम खान हो, जिन्होंने हमेशा ताकतवरों की अदालत लगाई है, अवाम को कभी भी इंसाफ फराम नहीं किया। जुज़वी तौर पर तो हर इदारे में अच्छे लोग होते हैं। ना हमारी किसी इदारे से लड़ाई है और ना हमारी किसी शख्स से लड़ाई है, ना हमारी किसी पार्टी से लड़ाई है। हम सबसे बात कर सकते हैं, सबसे बात करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन किसी उसूल पर करेंगे। हक को हक कहेंगे, सच को सच कहेंगे। अगर आइन की बालादस्ती के लिए लोगों से गुफ्तगू करनी पड़ेगी, करेंगे। अगर पार्टियां, वो पार्टियां जो आज ये समझती हैं कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए और जमहूरियत बहाल भी होनी चाहिए, और वो पार्टियां ये समझती हैं कि जमहूरियत पे शबखून मार के ये इलेक्शन तबाह किया गया है और ज़बरदस्ती लोगों को मुसल्लत किया गया है, तो उन पार्टियों को भी ये समझना चाहिए कि ये वक्ती और जुज़वी तहरीक नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको ये समझना चाहिए कि जब इस्टेब्लिशमेंट आपको सपोर्ट फराम करे तो आप उसके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, और फिर जब आपके खिलाफ कोई काम होता है तो आप अलग आकर खड़े हो जाते हैं। इस तरह नहीं चलेगा। जमात इस्लामी किसी सहारे के जरिए से जमहूरियत की इस तहरीक को नहीं चलाएगी। हाँ, अलबत्ता गुफ्तगू, बातचीत, तबादला ख्याल, मुश्तरकात पर जुज़वी तौर पर अगर कोई तहरीक हो तो उसको हम अपनी शूरा की राय से, अपनी इज्तिमाई राय के जरिए से लेकर चल सकते हैं। लेकिन जमात इस्लामी चूंकि पाकिस्तान की एक ही जमहूरी जमात है, तो हम ये समझते हैं कि अब हम इस तहरीक को लेकर चलेंगे और सबको कहेंगे कि जो इसमें अपना हिस्सा डाल सकता है वो हमारे पीछे आए, हमारे साथ चले। हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। इशू के ऊपर हम साथ चलेंगे, लेकिन हम किसी धोखे में भी नहीं आएंगे। हम जमात इस्लामी को किसी का आलाकार नहीं बनने देंगे। हम जमात इस्लामी के कारकुनों की इतनी जबरदस्त इज्तिमाइयत को आप कंफ्यूज नहीं होने देंगे, और हम पाकिस्तान के आवाम को भी कंफ्यूज नहीं करना चाहते। हम अपने परचम, अपने निशान पर अपनी इस सियासी तहरीक को लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह ताला, ताकि सब लोग मुतमईन होकर, यकसू होकर, जो साथ चले उसका भी भला, जो नहीं चलेगा कुछ दिनों के बाद उसे इंशाअल्लाह चलना पड़ेगा।